جب میں نے ان سے کہا کہ فلاں دعا جو ہے وہ پڑھتے رہیں، مشکل حالات میں اس دعا کو پڑھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی سراب نہیں ہے۔ اس میں حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا کوئی اتنی شدید پریشانی لاحق نہیں ہے، مسائل ہیں اور ظاہر ہے اس میں ملال بھی ہے، لیکن شدید پریشانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، صنم جاوید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد پریشانی کی کیا چیز رہ جاتی ہے۔ اس پر ایک ایسی گہری شدید جذباتی کیفیت پیدا ہوئی کہ بہت دیر تک میں کام ہی نہیں کر سکا، اور میں جن چیزوں کا کوئی ارادہ کیا تھا کچھ ضروری کام، انتہائی ضروری کام کرنے کا، وہ مجھے مؤخر کرنا پڑے۔ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں سوچتا رہا، کینسر کی پیشنٹ ہیں، 70 سال عمر ہو گئی، اور ساری زندگی اس نے نجابت کے ساتھ گزاری ہے، خدمت خلق میں بسر کی ہے، عمر بھر قانون کی پاسداری کی ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی، میں وضاحت کرتا ہوں اس کی کیا ہے، اور وہ تمام روایات پامال کر کے اور تمام قانونی تقاضے پامال کر کے انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ خواتین کی تو ہمیشہ ضمانتیں ہو جاتی تھی، اور یہ انہیں کہاں چلے جانا ہے؟ بھائی اگر آپ نے مقدمہ چلانا تو شوق سے چلاتے رہیں، وہ کیا ملک چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ میں اس کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو نقطہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل سفید جھوٹ ہے یہ کہ کوئی مصالحت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کی طرف سے کچھ نام بھی لیے گئے ہیں۔ بالکل واضح پیغام صدر عارف الوی کو بھیجا ہے، انہی کے ذریعے کہا جا رہا ہے نا مصالحت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل واضح پیغام بھیجا ہے عمران خان نے صدر عارف الوی کو کہ الیکشن کی تاریخ کا آپ اعلان کریں۔ وہ ظاہر ہے ان کے اعلان کرنے سے الیکشن تو نہیں ہوگا جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ دباؤ تو آئے گا اور انہیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ تو صدر الوی اس کے برعکس سوچتے ہیں، وہ ایک بیچارے آدمی ہیں، کوئی بہت جرات مندانہ کام زندگی بھر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل تھے تب بھی وہ کراچی میں ہی بیٹھے رہتے تھے، سیکرٹری جنرل کے فرائض انہوں نے کبھی ادا نہیں کیے۔ اب آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا صدر بناتے ہوئے عمران خان صاحب کو، اور اب اپنی طرف سے اسی میں خیر خواہی سمجھتے ہیں کہ رابطہ رہے۔ آپ کو یاد نہیں حج کرنے کے لیے چلے گئے اتنے نازک موقع پہ، جب اپنا صلاح الدین ایوبی نے ساری عمر حج نہیں کیا تھا، ایسے موقع پہ حج کرنے کے لیے چلے گئے جب انہوں نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی اور اب اسے عدالتوں میں استعمال کیا جا سکتا پی ٹی آئی کے خلاف۔ لیکن بہرحال عمران خان نے بالکل اپنے وکلاء سے بھی کہا ہے، میں نے ہر طرح سے کنفرم کیا جتنا میں کنفرم کر سکتا ہوں، اور دوسرے ذرائع سے بھی پوچھا ہے، قطعاً کوئی مصالحت کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک چیز وہ مانگ رہے ہیں، وہ ہے الیکشن۔ اور یہ بات تو حبیب اکرم صاحب نے کل بالکل واضح کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے گرفتار کیا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا، اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا الیکشن، اور مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ الیکشن میں جیت جاؤں گا جیل میں رہتے ہوئے۔ وہ مینٹلی تیار ہیں کہ وہ جیل میں رہیں گے، اور ایک نہیں کئی مقدمات میں انہیں سزا دی جا سکتی ہے، اس میں وہ کلیئر ہیں، لیکن یہ انہیں یقین ہے کہ الیکشن وہ جیت جائیں گے۔ اب اسد کیسر صاحب کی اور شفقت محمود صاحب کی ملاقات کو اسی پس منظر میں دیکھیں، اور